لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابھی مصر سے جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے. ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی کہ ان لوگوں سے نمٹا بھی جائے. ہتھیار فراہم کرنے کے لیے انہوں نے خمس مال غنیمت کے غلاموں کی ایک فوج تیار کی. جب 3 دن گزر گئے اور حالات وہی برقرار رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ان لوگوں کی کچھ شکایات بھی دور نہیں کی گئیں اور نہ کسی حاکم کو معزول کیا گیا، تو اس پر یہ لوگ بھڑک اٹھے اور عمر ابن حزم انصاری مصریوں کے پاس آئے جو ذو خشب کے مقام پر مقیم تھے اور اس کو اطلاع دی. پھر انہیں ساتھ لے کر مدینے آیا. ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، کیا آپ ہمارے ساتھ یہ جو آپ نے معاملہ طے کیا تھا کہ آپ تمام کابل سے توبہ کریں گے اور ہماری شکایتوں کو دور کریں گے، اس پر آپ نے پختہ عہد و پیمان کیے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں اس عہد پر قائم ہوں. اس پر انہوں نے پھر اس خط کا مطالبہ کیا جو ہم نے آپ کے قاصد کے پاس سے حاصل کیا اور جسے آپ نے مصر کے حاکم کو لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزیں ان کو پہلے بھی ایکسپلین کی تھی کہ وہ اونٹ چوری کا تھا، کتابت میں مشابہت ہو سکتی ہے، مہر کسی وہ جو مہر ہے وہ کسی اور نے لگائی ہوگی. بہرحال وہ بولے دیکھیں جی تو ٹوک بات کرتے ہیں، زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے ہم، یا تو آپ معزول ہو جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اگر تو کسی اور نے یہ مہر لگائی اور آپ نے نہیں لگائی، اگر آپ نے لگائی ہے تو آپ معزول ہو جائیں. آپ نے نہیں لگائی، کسی اور نے لگائی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے آپ معزول ہو جائیں. اس کے علاوہ ہم کسی اور بات پر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمام حکام کو جن کو میں نے تقرر کیا ہے سب کو معزول کر دوں تو پھر میری حیثیت تو کوئی باقی نہیں رہے گی. حکومت کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سارے اختیارات تو گویا تمہارے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کی قمیص مجھے پہنائی ہے اور میں یہ مطالبات تمہارے پورے کر کے اور تمہارے ہاتھوں معزول ہو کے یہ خلافت کی قمیص جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے نہیں اتاروں گا. تو بہرحال اس کے بعد ان لوگوں نے 40 رات تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرہ کیا. اس عرصے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. وصاب جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے اور جن کی گردن پر حضرت عثمان کی شہادت کے وقت نیزے کے زخموں کے 2 نشان تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشتر کے بلانے کے لیے بھیجا. چنانچہ وہ کہتے ہیں میں اشتر کو بلا لایا. اس وقت ایک تکیہ حضرت عثمان کے پاس لایا گیا اور دوسرا تکیہ اشتر کے پاس. حضرت عثمان نے فرمایا اے اشتر لوگ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بولے بھائی دیکھیں وہ 3 چیزوں میں سے ایک کے طالب ہیں. آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ وہ بولے دیکھیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور کہہ دیں کہ یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جس کو چاہو منتخب کرو، خود آپ اپنا قصاص لیں. اگر آپ کو ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک سے انکار ہے تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. آپ نے پھر پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. اس پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی جہاں تک خلافت سے دستبرداری کا تعلق ہے تو میں اس قمیص کو نہیں اتار سکتا جو اللہ بزرگ و برتر نے مجھے پہنائی ہے. پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس حالت میں چھوڑ دوں کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے رہیں. خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں ایسا کروں. اور جہاں تک اپنی ذات سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو باخدا مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرے پیش رو دونوں ساتھی سزا دیتے تھے، تو میں نے بھی ان لوگوں کو سزا دی جن لوگوں کو میں نے اپنی دانش کے مطابق خطا کار پایا. تیسری بات یہ کہ تم مجھے قتل کرو گے، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو باخدا میرے بعد تم میں اتحاد قائم نہیں رہے گا اور یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور یہاں تک بات پہنچ جائے گی کہ تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے اور نہ میرے بعد تم متحد ہو کر دشمن سے لڑ سکو گے. اس کے بعد اشتر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد کے حالات میں ہم نے دیکھا کہ معاملات کچھ اسی طرح ہوئے اور آج بھی یہ فتنہ موجود ہے کہ یہ معاملات اسی طرح ہوتے چلے آ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمائے.
بہرحال معزولی کا مطالبہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بننے کے مستحق نہیں ہیں، آپ اس معاملے سے دستبردار ہو جائیں جس طرح اللہ نے آپ کو معطل کر رکھا. حضرت عثمان نے فرمایا میں خلافت کی اس قمیص کو جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے نہیں اتاروں گا. اس پر بہت شور و غل ہوا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں اس وقت میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ حملے کیے بغیر نہیں نکلیں گے. اس کے بعد جب حضرت علی کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. انہوں نے مصریوں سے کہا تم نکل جاؤ. اس پر وہ باہر آ گئے. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بھی اپنے گھر چلے آئے. اس کے بعد ان باغیوں نے محاصرہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یعنی 40 دن کا جو محاصرہ تھا اس کے بعد. اسی ضمن میں سفیان بن ابو العوجہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مصر پہلی مرتبہ حضرت عثمان نے محمد بن مسلمہ سے گفتگو کی تھی تو وہ انصار کے 50 سواروں کو ساتھ لے گئے تھے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتائی ہے. پھر جعلی خط کا معاملہ نکلا، معزولی کا معاملہ نکلا. وہ مسلسل اس کے اوپر اصرار کرتے رہے کیونکہ وہ بار بار جو یہ چیزیں لے کے آ رہے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کر دیں یا قتل نہ کر دیں. اس لیے بار بار وہ اس بات کو دہراتے تھے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اور آپ ان کو جواب دیتے رہتے تھے. تو پھر انہوں نے آخر میں کیا کیا کہ انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی خطبات دیے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑی تفصیل لے کے آئے نا کہ یہ کیا اور وہ کیا اور فلانا کیا، تو حضرت عثمان نے کہا اچھا بھائی تم اپنی بات ختم کر چکے؟ انہوں نے کہا ہاں کر چکے. اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی سب تعریف ہے اور ہم سب اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بندے اور رسول ہیں. اللہ نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اب لوگوں نے گفتگو میں اعتدال نہیں اختیار کیا اور نہ فیصلے میں انصاف سے کام لیا. آپ کہتے ہیں میں دستبردار ہو جاؤں تو میں وہ قمیص جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے اسے نہیں اتاروں گا. یہ وہ لباس خلافت ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے اور دوسروں پر ممتاز کیا ہے. البتہ میں توبہ کر سکتا ہوں اور ان باتوں سے جنہیں مسلمان ناپسند کرتے ہیں باز رہ سکتا ہوں، کیونکہ بخدا میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں اور اس سے خائف ہوں. یہ لوگ بولے کہ اگر یہ پہلا واقعہ ہوتا تو آپ توبہ کرتے، ہم تسلیم کر لیتے اور آپ کے پاس سے یوں لوٹ جاتے، مگر اس سے پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں اور جن کا آپ کو بھی علم ہے ہمیں بھی علم ہے، تو جب تک کوئی بات بالکل پختہ نہیں ہو جاتی ہم تو نہیں لوٹتے. ہم آپ کی توبہ کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جبکہ ہم آزما چکے ہیں کہ آپ اگر کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو دوبارہ اسی کا ارتکاب کرتے ہیں. ہم تو نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم آپ کو معزول نہ کر دیں، آپ کے بجائے کسی دوسرے کو مقرر نہ کر دیں. اگر آپ کے خاندان، رشتہ دار، متعلقین آپ کے لیے جنگ کرنا چاہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے اور پھر آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، یا ہماری روحیں اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا جہاں تک خلافت سے دستبردار ہونے کا تعلق ہے تو اگر تم مجھے سولی پر چڑھا دو گے تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ کے کام اور اس کی خلافت سے دستبردار ہو جاؤں. دوسری بات تم نے یہ کہی کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جو میرے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں کسی کو تم سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دوں گا. جو میری خاطر جنگ کرے گا وہ میرے حکم کے بغیر جنگ کرے گا. اگر میں تم سے جنگ کرنا چاہتا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اب اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں؟ میں اپنی فوجوں کو بلاتا مصر سے، عراق سے، شام سے، وہ چلے آتے اور تمہیں تو ایسا مارتے نا تمہارا تو کہیں دنیا میں نام بھی نہ باقی رہتا. تم اللہ سے ڈرو اور اپنی جانوں پہ رحم کرو. اگر تم مجھ پہ رحم کرنا نہیں چاہتے ہو، کیونکہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم خونریزی برپا کرو گے. پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے جا کے پھر اعلان جنگ کر دیا. حضرت عثمان نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان باغیوں کو لوٹا دیں، مگر انہوں نے کہا بھی میں سال میں 2 مرتبہ اللہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. ابو حبیبہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے تھے اس دن میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا کہ حضرت عثمان کے گھر گئے، پھر وہاں سے نکل کر انہوں نے دروازے پر مشاہدہ کیا. اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے. مروان نے کہا آپ پشیمان ہو رہے ہیں، آپ ہی نے تو احساس دلایا تھا اس چیز. حضرت سعد نے فرمایا استغفر اللہ، خدا کی پناہ کیا بات کرتے ہو، ہم نے یہ کبھی گمان نہ کیا تھا کہ اتنی جرأت کریں گے کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیں. تو بہرحال صحابہ کرام، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا.
حج کا زمانہ تھا، بہت سارے لوگ تو مدینہ میں تھے ہی نہیں، بہت سارے لوگ مدینہ میں نہیں تھے، اور بہت سارے لوگوں کا جو تھے ان کا خیال نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور پھر حالات ایسے ہو گئے تھے، مفلوج حالات ہو گئے تھے، تو اس ضمن میں زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، اور متوقع بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا۔ بہرحال مروان نے جس کی عادت تھی کہنے لگا اچھا پھر آپ جائیں اور حضرت علی کے پاس ہی جا کے بیٹھ جائیں، جو خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر، معاذ اللہ، حالانکہ حضرت علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ممبر نبوی اور روضہ رسول کے درمیان بیٹھے تھے۔ بہرحال حضرت سعد گئے، وہاں حضرت علی سے بات کی، اور ابھی دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ پھر وہ خبر آئی کہ سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک درس میں اس چیز کو مسلسل دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم ان سچویشنز کو، حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ محاصرہ جو ہے وہ کن حالات میں شروع ہوا۔ ابو الخیر بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مصر حضرت عثمان کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن سعد نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر محمد بن ابی حذیفہ اس وقت مصر میں تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ حضرت عثمان محصور ہو گئے اور عبداللہ بن سعد مصر سے روانہ ہو گئے تو اس نے مصر کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور لوگ بھی مطیع ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد نے مصر آنا چاہا مگر محمد بن ابی حذیفہ نے روک دیا، اس لیے وہ فلسطین چلے گئے اور حضرت عثمان کی شہادت تک وہیں رہے۔ اہل مصر روانہ ہو کر اسواف کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا۔ حکیم ابن جبلہ بصرہ سے سواروں کو لے کر آیا اور اشتر بھی اہل کوفہ کے ساتھ آیا اور یہ سب مدینہ پہنچ گئے۔ اشتر اور حکیم ابن جبلہ الگ رہے اور ابن عدیس اور اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان کا محاصرہ کر رہے تھے۔ ان کی تعداد 500 تھی اور وہ ان کا 49 دنوں تک انہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی جو ہے وہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو 35 ہجری بروز جمعہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس ضمن میں جو روایت ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ جو لوگ آئے وہ سب کے سب شہادت عثمان میں شریک نہیں تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا حکیم ابن جبلہ جو مصر سے آئے تھے وہ سواروں کو لے کر آئے تھے، اور اشتر بھی کوفے سے آئے تھے، یہ مدینہ تو پہنچ گئے لیکن حکیم بن جبلہ اور اشتر یہ الگ رہے، اور ابن عدیس اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا۔ اچھا، عبداللہ بن عباس بن ابی ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا اور کچھ عرصے تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا ابن عباس آؤ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے حضرت عثمان کے دروازے پر کچھ باتیں سنی۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا تم کیا انتظار کر رہے ہو، کوئی یہ کہہ رہا تھا ٹھہرو شاید وہ رجوع کرے۔ میں اور وہ کھڑے ہوئے تھے کہ طلحہ بن عبید اللہ وہاں سے گزرے اور وہاں ٹھہر کر پوچھا اے ابن عدیس کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ یہ ہے۔ چنانچہ ابن عدیس ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کچھ سرگوشی کی۔ پھر ابن عدیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسی شخص کو اس شخص حضرت عثمان کے پاس نہ جانے دو اور نہ وہاں سے انہیں نکلنے دو۔ اس پر حضرت عثمان نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن عباس بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ اس بات کا طلحہ بن عبید اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے طلحہ بن عبید اللہ سے بے نیاز کر دے، کیونکہ اسی نے انہیں بھڑکایا اور انہیں جمع کیا ہے۔ بخدا مجھے توقع ہے کہ وہ اس سے خالی جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو اسے جائز نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، 3 باتوں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں، یا تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ قتل کر دیا جائے گا، یا کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو وہ سنسار کر دیا جائے گا، یا کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس سے قصاص کیا جائے گا، مگر مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر چلے گئے۔ ابن عباس بن ابی ربیعہ کہتے ہیں میں نے باہر جانا چاہا تو ان لوگوں نے مجھے روکا، یہاں تک کہ میں محمد بن ابی بکر میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج وہ جگہ دیکھی جہاں سے یہ لوگ حضرت عثمان کے پاس گئے تھے۔ یہ لوگ عمر بن حزم کے گھر میں سے ایک تنگ راستے سے وہاں داخل ہوئے۔ بخدا ہم ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سودان بن حمران نکلا اور کہنے لگا طلحہ بن عبید اللہ کہاں ہے؟ ہم نے ابن عفان کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ بھی کچھ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جو روایتیں ضمن میں آتی جا رہی ہیں، جہاں جہاں تعلقات ہیں، متعلقہ روایتیں، وہ تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک آپ کا ذہن بھی ضمن میں بنے کہ کیا حالات تھے، لوگوں کے کیا تاثرات تھے، وہ کون لوگ تھے جو اس کے پیچھے تھے۔ اسی طرح ابو حفصہ یمانی بیان کرتے ہیں
یہ سب راوی ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کی روایتیں میں نقل کر رہا ہوں کہ ابو حفصہ یمانی بیان کرتے ہیں میں ایک صحرا نشین عرب کا غلام تھا، مروان نے مجھے پسند کیا اور اس نے مجھے، میری بیوی اور لڑکے کو خرید لیا اور ہم سب کو آزاد کر دیا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب حضرت عثمان محصور ہو گئے تو بنو امیہ جو ہے ان کی حفاظت کرتے تھے اور مروان ان کے گھر میں رہنے لگے تھے، تو میں بھی مروان کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے بھی اس کی چند تفصیلات پیش کی ہیں کہ جب پھر کیا معاملہ ہوا، جب محصور ہو گئے تو اس ضمن میں کیا معاملات ہوئے اور پھر اس کے بعد کیا تفصیلات آتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ یہیں سے پھر اس کو اگلے درس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ محصور جب رہے تو اس وقت کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت پر کون کون سے صحابہ کرام یا ان کی اولادیں جو صحابی ہیں وہ رہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ایک درس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔